السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الغداة فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة رواه الترمذی۔ محترم حضرات، آج کے اس درس حدیث میں آپ کے سامنے میں چند ایسے اعمال بتاؤں گا، ایسے کام بتاؤں گا جن کو کرنے سے ہمیں اور آپ کو یا تو حج کا ثواب ملے گا یا عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس میں پہلا عمل یہ ہے کہ ہم نماز اشراق کو ادا کریں، صلاۃ الاشراق یا نماز اشراق کو ہم اور آپ ادا کریں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، تو اسے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا، اسے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بیان کیا، تامتن تامتن تامہ، 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، یعنی ذرا بھی اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز اشراق کا اہتمام کرنے یا اسے پڑھنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص چل کر مسجد آتا ہے تو اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشى الى صلاة مکتوبہ فہی کحجۃ، جو آدمی فرض نماز کے لیے چل کر آیا، فرض نماز ادا کرنے کے لیے چل کر مسجد آیا، فہی کحجۃ، تو یہ حج کی طرح ہے۔ ومن مشى الى صلاة تطوع، اور جو نفل نماز کے لیے آیا، فہی کعمرۃ تامہ، تو یہ مکمل عمرے کی طرح ہے، یعنی مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو کوئی شخص اگر چل کر کے آتا ہے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تو اسے حج کا ثواب ملے گا، اور اگر نفل نماز کے لیے ہے جیسے تراویح کی نماز ہے یا جماعت کے ساتھ اگر نماز ادا کی جاتی ہے تراویح کی، تو ایسی صورت میں اسے مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ تیسرا عمل یہ ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے بھی، کہ اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد قباء میں نماز ادا کرتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو، اسے بھی عمرے کا ثواب ملے گا، اور اس سلسلے میں نے تفصیل کے ساتھ درس میں پیش کیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مساجد میں درس کے لیے، دینی درس یا علمی مجلس یا خطبہ جمعہ کے لیے آتا ہے، خطبہ جمعہ کے لیے آتا ہے یا سننے کے لیے آتا ہے، تو اسے بھی حج کا ثواب ملے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان كاجر حج تاما حجته، صحیح ترغیب کی روایت ہے، جو شخص مسجد آیا اور اس کا ارادہ کسی نیک
یعنی بھلائی کو سیکھنا ہے، اس کا ارادہ اگر کسی بھلائی کو، خیر کو سیکھنا ہے یا دینی بات کو سیکھنا ہے یا سکھانا ہے تو اسے مکمل حج کا ثواب ملے گا، اسے مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ اس لیے دینی دروس، علمی مجالس اور خطبہ جمعہ کو سننے کے لیے انسان کو جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو حیثیت دی، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو اسے بھی حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ عمرہ رمضان المبارک کے مہینے میں حج کے برابر ہے۔ اس پر بھی میں نے تفصیلی درس ایک دن پیش کیا ہے کہ یہ کچھ اعمال ہیں جن کو ادا کرنے سے یا جن کو انجام دینے سے حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 نماز اشراق ادا کرنا، نمبر 2 باجماعت نماز کے لیے چل کر مسجد آنا، نمبر 3 مسجد قباء میں کوئی بھی نماز ادا کرنا، نمبر 4 مسجد میں آنا درس وغیرہ سننے کے لیے یا علمی مجالس میں شریک ہونے کے لیے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی اگر عمرہ کرتا ہے تو حج کا ثواب ملے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ پہلا عمل اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یتیموں، بیواؤں، مساکین، فقیروں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کے لیے کوششیں کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے، گویا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مسکینوں کے سلسلے میں کوششیں کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اس کو بھی میں نے ایک دن درس میں پیش کیا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس کا یہ نیک عمل کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور روایت ہے بخاری کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل جو نیک عمل ہو اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکل گیا، میدان کارزار میں لڑائی کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، کچھ بھی واپس نہیں لوٹا، یعنی جان بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، تو وہ آدمی صرف اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، باقی کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ میں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس جہاد سے یا اس مجاہد سے بڑھ کر وہ گویا عمل کر رہا ہے جس نے جہاد کو کیا لیکن شہید نہیں ہوا۔ تیسرا عمل اس سلسلے میں یہ ہے کہ صدقہ کا مال اگر کوئی اکٹھا کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کا مال اگر کوئی اکٹھا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ جیسے بیت المال ہو اور بیت المال کے سلسلے میں وہ کوششیں کرتا ہو، صدقات وغیرہ اکٹھا کر کے مسکینوں یتیموں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہو، جیسے اسلامی ممالک میں ہوتا تھا، تو ایسا آدمی
جو اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو اسے جہاد کا اجر ملے گا۔ رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العامل فی الصدقۃ لوجہ اللہ بالحق کالغازی فی سبیل اللہ حتی یرجع الی اہلہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صدقات کا مال اکٹھا کرتا ہے حق کے ساتھ، تو وہ فی سبیل اللہ غزوہ کرنے والے کی طرح ہے، یعنی مجاہد کی طرح ہے، حتی یرجع الی اہلہ، یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک انسان اگر ایسا کرتا ہے تو اسے یہ ثواب ملے گا۔ چوتھا عمل اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کے لیے، اولاد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، ان کے سلسلے میں کوششیں کرتا ہے یا کہہ لیجیے کماتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں گویا ہے، وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، فخر اور ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا ہو۔ اس کی دلیل طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، صحیح الترغیب میں شیخ البانی نے حدیث کو بیان کیا ہے۔ کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کے پاس سے گزرا، صحابہ نے اس شخص کو دیکھا تو صحابہ نے تعجب کیا اس کی پھرتی کو دیکھ کر کے، اس کے جسم کو دیکھ کر کے، اور کہا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ آدمی اللہ کی راہ میں ہوتا، یعنی جہاد کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ شخص اپنی اولاد کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، فهو فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کوشش کرتا ہے تو بھی گویا اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر وہ اپنے لیے ہی روزی روٹی تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ پاک دامنی اختیار کرے، عفت کو اپنائے، یعنی اسے بھیک مانگنا نہ پڑے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راہ میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، لیکن یہ سب کام اگر وہ ریاکاری کے لیے، فخر کے لیے کرتا ہے تو وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ وہ کس کے راستے میں ہے؟ شیطان کے راستے میں ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ ہم اور آپ جو چھوٹے بچوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، یا اپنے والدین کے لیے کماتے ہیں، یا اپنے لیے کماتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ اخلاص ہو، یہ نیت ہو کہ یہ جو ہم کھلا پلا رہے ہیں یہ ثواب کا کام ہے، تو گویا کہ وہ شخص کما رہا ہے، کہیں بازار میں جا رہا ہے، لیکن وہ شخص اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو بوجھ نہیں محسوس کرنا چاہیے، بلکہ عبادت سمجھ کر کے روزی روٹی تلاش کرنے اور کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اسے بھی جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی حج کا جو ثواب ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا انی ارید الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی جہاد لا شوکۃ فی، کیا میں تجھے ایک ایسے جہاد کی طرف رہنمائی نہ کروں جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے؟ قلت بلا، وہ صحابی نے کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال، تو آپ نے فرمایا حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس کو بھی اللہ کے رسول نے جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ چھٹی چیز اس سلسلے میں ہے کہ انسان اگر اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، نفسانی خواہشات پر قابو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو اسے بھی جہاد کا اجر ملے گا۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफज़लुल जिहादी अन युजाहिद अर्रजुल नफ्सहु व हवाहु। अफजल जिहाद ये है कि आदमी अपने नफ्स से जिहाद करे और अपनी ख्वाहिशात नफ्स से जिहाद करे। मतलब ये कि जब इंसान को किसी बुराई के लिए उसका नफ्स आमादा करे, इंसान को जब किसी नाजायज चीज के लिए या गुनाह के लिए उसका नफ्स से अम्मारा आमादा करे, तो उस शख्स को चाहिए कि उसकी पैरवी ना करे बल्कि अल्लाह की इताअत करे। तो ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला जिहाद का सवाब देता है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा यह भी अफजल जिहाद है, क्योंकि जिहाद का मकसद क्या होता है? जिहाद का मकसद भी तो ये होता है कि इताअत करना, अल्लाह की इताअत करना और अल्लाह के लिए सब कुछ, यानी अल्लाह के सामने सब कुछ खम कर देना। इसी चीज का नाम तो जिहाद होता है। जिहाद इंसान इसीलिए करता है। और अफजल जिहाद इस एतबार से भी है कि इंसान अगर अपने आप से जिहाद कर लेता है, ख्वाहिशात नफ्स से जिहाद कर लेता है, तो समझिए कि वो पूरी जिंदगी गोया के अपने नफ्स से जिहाद करने की वजह से वो मुजाहिद की तरह है। क्योंकि दूसरों से लड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने आप से लड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये बड़ा लंबा मौजू है, ख्वाहिशात नफ्स पर कभी बात आई तो इंशाल्लाह ताक़रात वगैरह में 1 आध घंटा बयान दिया जा सकता है इस पर। लेकिन फिलहाल ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान अगर ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल करता है तो उसे जिहाद का अज्र मिलता है, उसे सवाब मिलता है। यही से मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ और कई चीजें हैं इंशाल्लाह अगले दर्स में बयान करूंगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप तमाम लोगों को इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।